اللہ اور اہل بیت سے قریب ہوں گے اتنی ہماری لائف پرسکون ہو جائے گی۔ لائف کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے مین شے جو ہے وہ سکون ہے، کیونکہ جو محلوں میں رہتے ہیں ان کو سکون نہیں ہے۔ امام کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنی لائف کو تبھی اچھی بنا سکتے ہیں جب ہم اسلام کو سمجھیں، ایجوکیشن میں آگے بڑھیں، علم میں آگے بڑھیں۔ ہمارا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، ہمارے چاہنے والے کو چاہیے کہ وہ علمی میدان میں آگے ہوں۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکال لیجیے۔ بس ہم اہل بیت سے قریب رہیں، قرآن سے قریب رہیں۔ مولانا، جیسے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ مومنین اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں، جوان اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں، اس سے متعلق تھوڑا سا واضح کریں، بات کو بتائیں۔ جی شکریہ، آپ کا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، اور میں اس سوال کے ذریعے سے اپنے ملت کے جوانوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی، اپنے سبھی افراد سے میسیج دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا سوال ہے کہ ہمیں اپنی لائف کیسے گزارنی چاہیے، اور ہماری دیکھیے لائف کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے مین شے جو ہے وہ سکون ہے۔ سکون ہمیں کب حاصل ہوگا؟ وہ افراد کے جو محلوں میں رہتے ہیں ان کو سکون نہیں ہے، وہ افراد کے جو کچے مکانوں میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جتنا ہم اللہ اور اہل بیت سے قریب ہوں گے اتنی ہماری لائف پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ قریب ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں میسیج دیے ہیں، ہمیں پیغامات دیے ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ سننے سے کام نہیں چلے گا، سننے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو پریکٹیکل کی شکل میں نہ لائیں۔ امام کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تم جا رہے ہو تو کیسے جاؤ، تمہیں سونا ہے تو کیسے سو، کب سو، تمہیں کھانا ہے تو کس طرح کھاؤ، کیسے کھاؤ، تمہاری لائف، تمہیں عزت کیسے مل سکتی ہے، تمہاری عمر کیسے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں خصوصاً مولا کائنات نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، حضور سرور کائنات نے تعلیم فرمائی ہے، دیگر ائمہ نے۔ تو ہم اپنی لائف کو تبھی اچھی بنا سکتے ہیں جب ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ ہماری لائف یہاں بھی کامیاب ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا، اس کا بہترین انعام ملے گا۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں ملت سے، اپنی قوم سے، کہ وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھیں، علم میں آگے بڑھیں، اس لیے کہ علم ہی کے ذریعے سے انسان کو سکون ملتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کو شعور ملتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کو ترقی ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ امام نے خود کہا ہے، مولا کائنات نے خود فرمایا ہے کہ ہمارا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ علمی میدان میں آگے ہوں۔ اور آخر میں ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں بہنوں کو، بھائیوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو، کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکال لیجیے۔ پلیز قرآن کے لیے نکالیں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور قرآن وہ شے ہے کہ جس کے اندر ہر چیز موجود ہے، زندگی کے تمام اسلوب قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کم از کم میں اپنے قوم کے بچوں سے، جوانوں سے، نوجوانوں سے، بیٹیوں سے، سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز برائے کرم میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف 15 یا 20 منٹ روزانہ قرآن کے حوالے سے آپ وقت دیں۔ اگر آپ کے درمیان میں ظاہر ہے صاحب علم ہے، ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ ہمیں بہت سی چیزیں قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتی رہیں گی، اور قرآن کے ذریعے سے ہم اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے روحانی علاج بھی ہے اور جسمانی علاج بھی ہے۔ آخر میں پروردگار
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں۔ آج 21 رمضان کی شب ہے، جس میں مجلس عزا سہارنپور کے چھوٹے امام باڑے میں ایک یہ تاریخی مجلس عزا ہے کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین سہارنپور اور قریوں سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، قرب و جوار کے گاؤں سے بستیوں سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، پیغمبر اسلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے کائنات کے امیر اسد اللہ ولی اللہ نفس اللہ حضرت علی بن ابی طالب کی شہادت کے موقع پر، کیونکہ یہ جو شب آ رہی ہے، یہ جو صبح آئے گی 21 رمضان کی، اس میں مولا علی ابن ابی طالب کو بنی امیہ کے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ابن ملجم نے ہمارے آقا کو نماز کی حالت میں شہید کیا، لیکن امام نے سجدہ الہی میں یہ آواز بلند کی، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی دنیا کہہ رہی تھی، جب پروپیگنڈے کا دور تھا، پروپیگنڈا اپنے عروج پر تھا، دنیا کہہ رہی تھی کہ علی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن امام کے آخری سجدے میں بتا دیا کہ علی سے بڑا تو کوئی نماز تھا ہی نہیں، جس کی ولادت کعبے میں ہو، شہادت مسجد میں ہو، اس سے عظیم شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ وہ امیر کائنات مولا کائنات کہ جن کی ذات پر ہمارے لاکھوں سلام، جن کی ذات پر ہمارے لاکھوں سلام۔ مجھے بہت خوشی ہے، مسرت ہے کہ آپ کا یہ چینل بہرحال یہ پورے دنیا میں پہنچ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ علماء کی باتیں، ان کے تفکرات اور مجالس عزا، جلوس عزا اور سہارنپور کی عزاداری اور سارے سلسلے الحمدللہ آپ کے چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار اس چینل کو اور ترقی عطا فرمائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کا مشن، اہل بیت کا مقصد پوری دنیا تک پہنچتا رہے۔ یہ بھی ایک وسیلہ ہے پوری دنیا میں آپ اہل بیت کے تعلیمات کو پہنچانے کا، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہرحال یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں نے اپنے کچھ دل کی آواز اس آپ کے چینل کے ذریعے سے، سہارنپور کے اس عظیم چینل کے ذریعے سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ آواز پہنچے گی اور اس سے ایک میسیج پہنچے گا۔ بس ہم اہل بیت سے قریب رہیں، قرآن سے قریب رہیں، یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ہماری لائف کو کامیاب کرتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت یہ تھے مولانا معراج مہدی صاحب۔ آپ دیکھتے رہیے آبدی پروڈکشن اسلامک، ہم اسی طرح سے مولاناؤں کو انوائٹ کرتے رہیں گے۔ میں ہوں رویش آبدی، آبدی پروڈکشن اسلامک، سہارنپور سے، کیمرہ مین علی کے ساتھ۔